السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 12 ستمبر 2018 بروز بود سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں، اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی کے بٹن پہ لازمی کلک کیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اہل مکہ نے نئے سال کا استقبال کیسے کیا؟ اہل مکہ نے ہر برس کی طرح اس سال بھی نئے ہجری سال کا استقبال سفید بادام اور دودھ والے قہوے اور سبزیوں کی ڈشوں سے کیا۔ اہل مکہ اس سال مطلع ابر آلود ہونے اور بارش کا سلسلہ جاری رہنے کے باعث 1440 ہجری کا چاند نہیں دیکھ سکے۔ سپریم کورٹ کے اعلان کے مطابق 11 ستمبر 2018 بروز منگل کو نئے سال کا پہلا دن ہے۔ اہل مکہ کسی عقیدے کے بغیر ہر سال نئے ہجری سال کے پہلے دن اپنے گھروں میں سبزیاں تیار کراتے ہیں اور دودھ، نویز، سفید بادام کا قہوہ نوش کرتے ہیں۔ سوچ یہ ہے کہ سفید بادام اور دودھ کا استعمال سال بھر ایمانداری سے کام لینے کے عزم کا اظہار ہے۔ معاون پائلٹ سعودی ہونا ضروری۔ سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے تمام فضائی کمپنیوں پر پابندی عائد کی ہے کہ وہ آئندہ 3 برسوں کے دوران معاون پائلٹ سعودی تعینات کریں۔ آکسفورڈ اکیڈمی کے ایگزیکٹو چیئرمین کرنل عثمان المطیری نے دمام میں برطانوی اکیڈمی کی پہلی شاخ کے افتتاح کے موقع پر منعقدہ پریس کانفرنس میں کہا کہ بوئنگ کمپنی کو توقع ہے کہ 2038 تک دنیا بھر کے ممالک کو 63,000 ہوابازوں کی ضرورت ہوگی۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ پوری دنیا میں خواتین پائلٹ 5 تا 7% سے زیادہ نہیں۔ داخلی پروازوں کے مسافروں کے ساتھ جعل سازی۔ داخلی پروازوں کے ایک عہدیدار نواف التہینی نے واضح کیا ہے کہ داخلی پروازوں سے سفر کرنے والے کبھی کبھی انجانے پن میں جعل سازی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق اس پر سزا ہے۔ کبھی کبھی داخلی پرواز سے سفر کرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جس ٹکٹ پر سفر کر رہا ہے وہ اس کا نہیں بلکہ کسی عزیز یا دوست کا ہے۔ کئی لوگ جان بوجھ کر اپنے کسی عزیز کے ٹکٹ پر سفر کر لیتے ہیں اور اس کی سنگینی کا انہیں پتہ تک نہیں ہوتا۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جرم ہے اور اس پر سزا ہے۔ بین الاقوامی پروازوں سے سفر کرنے والوں کو اس حوالے سے مزید باریک بینی سے کام لینا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر مسافر کے ٹکٹ پر درج نام کی سپیلنگ پاسپورٹ میں درج نام کی سپیلنگ سے مختلف ہوگی تو ایسی صورت میں اسے ایئرپورٹ پر مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسے ٹکٹ پر نام کی اصلاح کے لیے فیس بھی دینا پڑے گی۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ بعض ممالک اپنے ہاں آنے جانے والوں پر آمد و رفت کے ریزرویشن کی پابندی عائد کیے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ صرف جانے کا ریزرویشن کروا لیتے ہیں اور واپسی کا نہیں۔ ایسی صورت میں ان کی فلائٹ منسوخ ہو جاتی ہے۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ جدہ میں ایک نوجوان بارش کی تصویر لیتے وقت اپنے برابر میں آسمانی بجلی گرنے پر بال بچ گیا۔ شرف العمری جدہ کے الحرازات محلے میں بارش سے لطف اٹھا رہا تھا۔ اچانک اس نے تصاویر لینا شروع کر دیں۔ اسی دوران آسمانی بجلی اس کے برابر میں آ کر گری۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ اسے احساس تک نہ ہوا کہ موبائل ہاتھ سے گر چکا ہے۔ العمری فوٹوگرافی کا شوقین ہے۔ اس نے بتایا کہ آسمانی بجلی کی گرج سن کر میرے پورے وجود میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ آواز اس قدر زوردار تھی کہ مجھے یہ تک پتہ نہیں چلا کہ بجلی مجھ سے کتنے فاصلے پر گری ہے۔ حرمین ٹرین اسی ماہ سے آغاز ہوگا۔ وزیر نقل و حمل ڈاکٹر نبیل العمودی نے واضح کیا کہ الحرمین ٹرین کمرشل بنیادوں پر ستمبر 2018 کے دوران چلنے لگے گی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا سفر حرمین ٹرین سے شروع ہو جائے گا۔ العمودی نے یہ بھی بتایا کہ سعودی عرب میں مال گاڑیوں کا نظام لایا جا رہا ہے جس کی بدولت شاہراہوں سے 5 لاکھ ٹرکوں کا رش چھٹ جائے گا۔
گوگل کی آن لائن روزگار اسکیم۔ گوگل کمپنی نے آن لائن روزگار اسکیم متعارف کرا دی۔ اس کی بدولت ملازمت کے خواہش مند افراد مقامی اور علاقائی روزگار گیٹس کی مدد سے ملازمتیں تلاش کر سکیں گے۔ الوطن اخبار نے اس کی تفصیلات دیتے ہوئے واضح کیا کہ 15 عرب ممالک میں آن لائن ملازمتیں تلاش کی جا سکیں گی۔ سعودی عرب سر فہرست ہے۔ گوگل نے 11 ویب سائٹس اس مقصد کے لیے مختص کی ہیں۔ کریڈٹ کارڈ سے بکنگ میں 536% اضافہ۔ فلائن اور کلیئر ٹریپ ویب سائٹ نے اطلاع دی ہے کہ کریڈٹ کارڈز کے ذریعے ایئر لائن سے ٹکٹ خریدنے کا رواج 536% بڑھ گیا۔ سعودی عرب میں انٹرنیٹ کے ذریعے ہوائی جہازوں سے سفر کی بکنگ 60% تک پہنچ گئی۔ موبائل کے ذریعے ریزرویشن اور ٹکٹ کی رقم کی ادائیگی کے معاملات 218% اضافہ ہوا، جبکہ کریڈٹ کارڈز کے ذریعے ہوائی جہازوں کے ٹکٹوں کے معاملات 536% تک بڑھ گئے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے بکنگ 60% اور کل ریزرویشن کا 29% فون کے ذریعے انجام دیا جا رہا ہے۔ سماجی آداب کے منافی ویڈیو پر قید اور جرمانہ۔ پبلک پراسیکیوشن نے واضح کیا ہے کہ مذہبی اقدار یا سماجی آداب کے منافی ویڈیو کلپ یا ابلاغی مواد یا معلومات تیار کرنا، بھیجنا، آگے پھیلانا اطلاعاتی جرائم کے زمرے میں شامل ہے۔ سوشل میڈیا یا کسی بھی تکنیکی ذریعے سے اس قسم کا کوئی بھی کام جرم شمار ہوگا۔ اس کی سزا 5 برس تک قید اور 30 لاکھ ریال جرمانہ ہے۔ پبلک پراسیکیوشن نے تارکین وطن سے اپیل کی کہ وہ سعودی عرب کے قوانین کی پابندی کریں، سعودی معاشرے کی اقدار اور جذبات کا احترام کریں۔ پبلک پراسیکیوشن نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر توجہ دلائی کہ حکمرانی کے قانونی نظام کی دفعہ 41 میں مذکورہ عمل کو جرم قرار دے کر اس کی سزا متعین کی گئی ہے۔ اس حوالے سے سب سے زیادہ جرائم، جن میں 30.7% ریاض میں، دوسرے نمبر پر 23.7% مکہ ریجن اور تیسرے نمبر پر 8.4% مشرقی ریجن میں ہوتے ہیں۔ ارامکو سابق کے شیئرز خریدنے کی خواہاں۔ باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ نے سابق میں اپنے حصص سعودی ارامکو کے ہاتھوں فروخت کرنے کے لیے گولڈن مین 6 کمپنی سے مشاورت طلب کر لی۔ ارامکو سابق کے 70% تک شیئرز حاصل کرنے میں دلچسپی لے رہی ہے۔ اس سودے کی بدولت ارامکو آئل ریفائنری کی دنیا میں کمپنی کی پوزیشن بہت مضبوط ہو جائے گی۔ سابق کے شیئرز کی مارکیٹ پوزیشن 385 ارب ریال ہے۔ المعیسم کی خلاف ورزیوں پر تحقیقاتی کمیشن قائم۔ ایام حج کے دوران المعیسم مذبح میں ہونے والی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے وزارتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ کمیٹی مذبح کے عہدیدار کے موقف کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کرے گی۔ یہ کمیٹی ایسی رپورٹوں کے تناظر میں تشکیل دی گئی ہے جن میں کہا گیا تھا کہ وزارت پہلے ہی ٹھیکیدار کے ساتھ معاہدے کی معطلی کا فیصلہ کر کے اسے اس سے آگاہ کر چکی تھی۔ وزیر بلدیات نے 12 ذوالحج کو مذبح کے عہدیدار کی معطلی کا حکم جاری کر دیا تھا اور اس سے پوچھ گچھ بھی کی ہدایت جاری کی تھی۔ خصوصی کمیٹی مذبح کے ڈائریکٹر سے پوچھ گچھ کر چکی ہے۔ مکہ میونسپلٹی تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے کچھ بھی بتانے سے پہلو تہی کر رہی ہے۔ جدہ مرکزی سبزی منڈی کا افتتاح کیوں نہیں ہوا؟ مشرقی جدہ میں مرکزی سبزی منڈی کا افتتاح 1 محرم 1440 ہجری بمطابق 11 ستمبر 2018 کو ہونے والا تھا۔ اہل جدہ 12 برس سے جاری منصوبے کے افتتاح کے بے چینی سے منتظر تھے۔ المدینہ اخبار کی رپورٹ کے مطابق اہل جدہ یہ جان کر سکتے میں آ گئے کہ افتتاح کی تاریخ تک سبزی منڈی کا 75% کام نامکمل پڑا ہوا ہے۔ صرف 25% ہی کام 12 برس میں انجام دیا گیا ہے۔ عوام الناس اسے مرکزی سبزی منڈی کے افتتاح کے پہلے دن ہی اسے ناکامی کا نام دے رہے ہیں۔ اخباری رپورٹ میں بتایا گیا کہ جدہ میونسپلٹی کے بیان کے مطابق سبزی منڈی کو مکمل کرنے کی کارروائی معلق پڑی ہوئی ہے۔ جنگی ہیلی کاپٹر کا افتتاح۔ سعودی وزارت دفاع 3 محرم 1440 ہجری جمعرات کو امریکہ میں MH-60R ساخت کے کثیر المقاصد جنگی ہیلی کاپٹر کا افتتاح کرے گی۔ یہ اپنی نوعیت کا
منفرد ہیلی کاپٹر ہے۔ یہ جہازوں یا بحری بیڑے کے ہیلی پیڈ سے پرواز برتا ہے اور یہ بات بحریہ کے کمانڈر فہد الغفیلی نے بتائی۔ شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی ممنوع۔ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے واضح کیا کہ رینٹ اے کار ایجنسیوں کو قومی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی لینے کا کوئی حق نہیں۔ کارگو ایجنسیاں بھی اس کی مجاز نہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر واضح کیا کہ ہمارے قواعد و ضوابط اور احوال مدنیہ کے قوانین کے مطابق شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی لینا منع ہے، سب لوگ اس کی پابندی کریں۔ جی تو دوستو، یہ تھا 12 ستمبر 2018 کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن پہ لازمی کلک کیجئے، کیونکہ جب تک آپ گھنٹی کا بٹن نہیں دبائیں گے آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن نہیں مل پائے گا۔